پاکستان آ جاتا ہوں تو یہاں پہ آ کے میرا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے، مطمئن بھی ہو جاتا ہوں. یہاں پہ رشتے جڑے ہوئے ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں. پہلے میری والدہ تھی، والدہ کو دیکھ لیتا تھا پھر دوبارہ ریفریش ہو جاتا. السلام علیکم ناظرین، لاہور آواز کے ساتھ آپ کا ہوسٹ نکاش نوید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو پاکستان کی ایک بہت بڑا نام ہے. پاکستان کے اندر بہت سے بزنس ہیں ان کے، اور پاکستان کی شان ہے. جناب شیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ایک بہت ہی جو ہے باعزت پاکستانی ہیں، اور کیا کامیاب بزنس مین ہے. اور ہم انہی سے بات کریں گے، ان کی لائف کے بارے میں، ان کے بزنس کے بارے میں، ان کی روٹین کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بہترین. اچھا سر، آپ جو ہے تھوڑا سا اپنے کاروبار کے بارے میں بتائیں سر، کہ کیسا چل رہا ہے بزنس آج کل، اور کیا ہو رہا ہے آج کل آپ کی لائف میں؟ جی زبردست. میرا بزنس تو دبئی میں زیادہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے بہت بہترین ہے، بہت اچھا چل رہا ہے. تو سر آپ کا جیسے بزنس جو ہے وہ دبئی میں ہے، تو اور پاکستان میں جو ہے آپ کی محبت پاکستان کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر آپ پاکستان میں ہی ہوتے ہیں. تو دبئی میں جو ہے بزنس کی کیا سچویشن چل رہی ہے؟ پاکستان میں آپ کا کتنا بزنس کہاں پہ ہے، کتنا ایکسپینڈ ہے، اور مزید آپ کا جو بزنس کو لے کے کیا پلاننگ ہے آگے فیوچر میں، تھوڑا سا شیئر کریں سر. جی بھائی، میری دبئی میں 2 ماربل کی فیکٹری ہیں، اور باقی شو رومز ہیں، اور اس کے علاوہ میں وہاں پہ پراپرٹی کا بھی کام کر رہا ہوں. تو زمینیں وغیرہ وہاں پہ ہم پرچیز کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے بہت زبردست ہے وہاں پہ بھی. اور پاکستان میں بھی ہمارا زیادہ پراپرٹی کا بزنس ہے، اور یہاں بھی ماربل کی 2 فیکٹریاں ہیں. تو بہترین ہے، اللہ کا شکر ہے. پاکستان سے ماربل جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا رہتا ہے، پاکستان کی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ باہر کے لوگ جو ہیں دبئی میں پسند کی جاتی ہیں سر. جی بالکل، پاکستان کا بہت قیمتی ماربل ہے، جیسے ہمارے فلور پہ بھی لگا ہوا ہے. تو یہ دنیا میں سب سے قیمتی ماربل پاکستان کا ہی ہے، اور بہت اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اور اچھا ہے. باقی پاکستان سے کافی ہم دبئی میں امپورٹ کرتے ہیں، یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور باقی کنٹریوں سے، یورپ سے ہمارا کافی مٹیریل آتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے بہترین اچھا نظام چل رہا ہے. اچھا سر، آپ کی وجہ شہرت جو ہے وہ آپ کا یہ جو گولڈ ہے وہ ہے. تو اس گولڈ کو کب سے آپ کو شوق پڑا، اور یہ آپ نے کب پہلی دفعہ گولڈ پہنا، اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے آگے جو آپ کے جو فیملیز ہیں، فیملی کے اندر بھی اور بھی لوگ جو ہیں وہ پہنتے ہوں گے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ سر گولڈ کا آپ کو کب شوق پڑا، اور کس طرح یہ آپ نے نا اس کے بارے میں سوچا؟ جی گولڈ تو بچپن سے پہنتے آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ تھا تب سے پہنتا آ رہا ہوں. تو پھر چینیں بڑھتی رہی، سب لوگ پسند کرتے ہیں، دوست آتے ہیں. تو ویسے بھی عزت دینے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے. اگر گولڈ نہیں بھی پہنو پھر بھی عزت ہے، لیکن لوگ پسند کرتے ہیں ایسے. ویسے میرا اپنا شوق بھی ہے، تو میں اس لیے ریگولر پہنتا رہتا ہوں. اچھا سر، جو گولڈ ابھی جو آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ اس کا یہ کیا ہے، کتنا ہے گولڈ، اور اس کی مالیت کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیں. جو آپ نارمل ڈیلی روٹین میں آپ نے کبھی باہر گھومنے پھرنے جانا، کس سے ملنے جانا، تو وہ آپ نارملی پہنتے ہیں، اس کے بارے میں. جی بھائی، میں نے ریگولر ایسے ہی پہن ہی رکھتا ہوں. ابھی آج تو میں نے کم گولڈ پہنا ہوا ہے، نہیں تو میں نے کافی زیادہ گولڈ پہنا ہوتا ہے. تو بس اسی طرح نکل جاتے ہیں باہر بھی. اور دبئی میں بھی میرا یہی اللہ کا شکر ہے سٹائل ہے. دبئی میں بھی اسی طرح گولڈ پہن کے ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ؟ وہاں پہ بھی بلکہ لوگ کہتے ہیں یار آپ کو ڈر نہیں لگتا. تو باقی اللہ کی ذات ہے ساتھ، اس ماں کی دعائیں ہیں ساتھ. تو اس وجہ سے کوئی ایسی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے. ہمارا ملک بھی بہت سیف ہے. میں تو بلکہ ایک بار کافی لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم تو باہر کے ملک میں ہوتے ہیں نا، اور ہمارا شوق ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے ملک کی بندہ تعریف کرے، کوئی بندہ بد تعریفی نہ کرے، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ ہم شو کرنے کے لیے کوشش ہوتی ہے دل سے. ہر بندہ جو اپنے ملک سے پیار کرتا ہے نا، اس کی کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے ملک کا نام ہو، اس کے بعد اس کا نام ہو. تو یہ میں شو کرنے کے لیے کافی عرصہ پہلے میں بلکہ مری گیا تھا. کافی میں نے گولڈ پہنا ہوا تھا، اور وہاں لوگ کہتے ہیں مری کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو میں اسی طرح گولڈ پہن کے، میری آپ دیکھیں کچھ ویڈیو پڑی ہوئی ہوں گی یوٹیوب پہ بھی ہیں، اور کافی ساری ویڈیو مری مال روڈ کے اوپر ہے نا. تو وہاں پہ میں ایسے نکلا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے وہاں سب لوگ سیلفیاں رہتے رہے، سب لوگوں نے چاہت کی ہے، پیار کی ہے. کسی نے مجھے تو کوئی چور ڈاکو وہاں پہ نظر نہیں آئے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارا ملک بھی بہت سیف ہے.
زبردست ہے، یہاں پہ بھی کوئی ایسا ٹینشن نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ تو ہو گیا بزنس مین اور ایک جو شیر خان صاحب جو فیمس ہیں۔ سر آپ اپنی نارمل لائف میں جب آپ جب بزنس کی چیزوں سے اور جب ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا انسان کا مائنڈ بھی ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کون سی ایکٹیویٹی ہے، کوئی آپ کی جو ہیبٹ ہو جو آپ کرتے ہو کہ نہیں اس سے مائنڈ فریش ہو جاتا ہے اور ذرا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ شیئر کریں آپ؟ میں جب بہت زیادہ ہو جاتا ہوں پھر میں پاکستان آ جاتا ہوں۔ پاکستان آ جاتا ہوں تو یہاں پہ آ کے میرا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے، مطمئن بھی ہو جاتا ہوں۔ یہاں پہ رشتے جڑے ہوئے ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں۔ پہلے میری والدہ تھی، والدہ کو دیکھ لیتا تھا پھر دوبارہ ریفریش ہو جاتے تھے۔ تو ابھی وہ نہیں ہے، ابھی ان کی میں قبر پہ جا کے دعا کر لیتا ہوں۔ ابھی ان کی جگہ پہ میں اپنی بہنوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں، ان کو مل لیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے بالکل فریش ہو کے پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر مہینے بعد بور ہوتے ہیں، پھر پاکستان آ جاتے ہیں، تو ایسے چلتا ہے سلسلہ۔ تو سر آپ کا جیسے دبئی میں بھی بزنس ہے، پاکستان میں بھی بزنس ہے، تو زیادہ ٹائم آپ کا کہاں پہ گزرتا ہے؟ دبئی میں گزرتا ہے یا پاکستان میں گزرتا ہے؟ نہیں، میرا زیادہ ٹائم تو دبئی میں ہی گزرتا ہے، تو پاکستان میں تو خیر میں ایز اے وزٹر ہی آتا ہوں۔ چاہت زیادہ کس کے ساتھ ہے، دبئی میں ہے یا پاکستان کے ساتھ ہے؟ بھائی آپ یہ تو ایسا سوال کر رہے ہیں کہ جو اپنی زمین ہوتی ہے وہ اپنی ماں ہوتی ہے، کیا سمجھیں؟ یہاں ہماری ماں دفن ہے، باپ دفن ہے، تو اس ملک سے اچھا تو دنیا کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے کسی ملک کا پاسپورٹ بھی ملتا ہے تو میں ریجیکٹ کر دیتا ہوں، صرف یہی ریزن ہے کہ اپنے پاسپورٹ سے پیار ہے، اپنے ملک سے پیار ہے۔ سر تھوڑا سا جو ہے اب آپ اپنی تھوڑی سی فیملی، آپ کے کتنے بھائی ہیں آپ لوگ، اور بھائیوں کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں آپ۔ ہم 7 بھائی تھے جی، تو میرے 3 بھائی فوت ہو گئے۔ ہاں جی، تو سر آپ کتنے نمبر پہ ہیں؟ آپ میں سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ ہوں۔ سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ ہیں، تو جو بزنس ہے سارا اور جو ساری جو ہولڈ ہے وہ سارا آپ ہی کے پاس ہے؟ مطلب دیکھتے بزنس وغیرہ کو اوور آل جو وہ آپ ہی لک آفٹر کر رہے ہیں؟ ہاں جی، نہیں اصل میں ہمارا جوائنٹ بزنس ہے، اور ہمارے اندر یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے دیکھنا ہے، تو وہ سارے مل جل کے دیکھتے ہیں، سب بھائی، سب کے پاس ایک جیسے اختیار ہے۔ سر یہ پوائنٹ میں نے آپ سے لاسٹ میں ڈسکس کرنا تھا کہ ہم اکثر موویز میں بھی دیکھتے ہیں اور زیادہ تر جو کلچر ہے وہ یہی ہے کہ جو جب کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے اور شہرت ہو جاتی ہے نا، تو وہ پھر غرور میں آ کے نا بڑا زیادہ ان میں تکبر آ جاتا ہے۔ لیکن آپ کے ہم نے یہ چیز بالکل نہیں دیکھی، اور بالکل جوائنٹ فیملی، بڑے پیار والے لوگ ہیں، آپ سارے مل کے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی پیار ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ کیسے ہے؟ یہ مطلب بہت کم دیکھنے میں آتی ہے، دیکھنے کو ملتی نہیں ہے آج کل، تو بالکل بھی نہیں ہے، پیسہ لوگوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز کیسے شخصیت کا آپ کا حصہ ہے؟ یہ اصل میں ہماری والدہ کی تربیت ہے، اور ہم سب بھائی اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ابھی دنیا میں نہیں، ابھی بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک ہی بات دل میں بٹھائی تھی کہ اگر ہم کبھی ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو ہماری ماں کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ بات سوچ کے اللہ کا شکر ہے بھائیوں کا پیار بھی آپس میں بہت زیادہ ہے، تو کسی کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ کسی نے کوئی پراپرٹی، اگر یہاں پہ کوئی پراپرٹی خریدتا ہے، میں یہاں پہ نہیں ہوتا تو میں اپنے بھائی کے نام پہ لگوا دیتا ہوں۔ اگر میں کوئی پراپرٹی خریدتا ہوں تو میں اپنے بھائی کے نام پہ لگوا دیتا ہوں، تو ایسے چلتا ہے ہمارا۔ ہم تو کبھی محسوس بھی نہیں کیا کہ کون سی چیز کس کے نام پہ ہے، اور یہ سب ہماری ماں کی، ان کا پیار ہے، ان کا اتفاق ہے۔ اور ابھی بھی ان کو فوت ہوئے ابھی 3 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں کہ ان کی روح کو سکون ملے، کیا سمجھیں؟ جب یہ بندہ سوچ لے کہ اپنے ماں باپ کی رضامندی کے لیے، تو پھر آٹومیٹک اتفاق پیدا ہوگا، اور اتفاق میں بے تحاشا برکت ہے۔ ہماری کامیابی کا راز ہی یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم اتفاق سے ہیں، اور اتفاق میں آپس میں بھائی رہیں۔ ماں باپ کو سکون ملے گا، ماں باپ کو سکون ملے گا، وہ آپ کو دعائیں دیں گے، اگر دعائیں دیں گے تو پھر آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے۔ پھر جتنا پیسہ، مجھے اللہ کا شکر ہے بے تحاشا پیسہ ہے میرے پاس، بے تحاشا کمایا ہے، کچھ گنتی میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ میں لے کے آیا ہوں پیچھے سے، صرف ماں کی دعاؤں سے ہمیں ملا ہے، اور آپس میں چاہت سے، آپس میں بھائی سب اتفاق سے رہیں، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ سر آپ ایک اولڈ ایج ہوم بنا رہے تھے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کہاں پہ ہے، اور وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، کتنا بن چکا ہے، اور آگے اس کا کہ کب کمپلیٹ ہوگا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں۔ یہ بھائی میں نے اصل میں تھوڑا بڑے لیول کے اوپر بنانا ہے، اس لیے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے۔ ویسے تو میرے پاس جگہ ہے، تیار جگہ ہے، لیکن میں وہاں پہ بنانا نہیں چاہ رہا، وہاں پہ چند لوگوں کو رکھوں گا، اگر 100-150 لوگوں کو،
تو اس چیز کا مزہ نہیں آئے گا. میرا پروگرام ہے کہ میں تھوڑا سا اچھے لیول کا بناؤں, جس کے بیچ میں ہاسپٹل بھی ہوں, جس کے بیچ میں ہر قسم کی فیسلٹی ملے. اور یہ میں اسپیشلی جو ہے نا بزرگ عورتوں کے لیے بناؤں گا, جو بزرگ عورتیں ہیں جن کے بچے ان کو نہیں رکھ سکتے. تو بس یہ خواہش ہے کہ سب ماؤں میں سے اپنی ماں کا پیار ملے. سر ایسے بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ مطلب آج کل بہت زیادہ یہ ٹرینڈ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا اپنے کام دیکھ لیتے ہیں تو وہ پھر یہ پیرنٹس کی قدر بہت کم ہوگی اب سوسائٹی میں. تو آپ جیسی شخصیت, جیسے آپ اپنی پیرنٹس کی عزت اور ان کی جیسے آپ فرما برداری کرتے اور آپ کو یہ مقام ملے آپ کہ صرف پیرنٹس کی وجہ سے آپ یہی کہتے ہیں, تو ایسے بچوں کو بھی آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پلیز آپ ہمارے چینل کے تھرو آپ ان بچوں کو کچھ ضرور پیغام دیں. میری تو دیکھیں جی سب باتوں کے اندر ماں کی تعریف ہے. کیا سمجھا آپ نے؟ میرے سے جتنی بات کی ہے میں نے ماں کی تعریف اس لیے کی ہے کہ سب دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ میرے پاس آج جو کچھ بھی ہے صرف میری ماں کی دعاؤں کی بدولت ہے, ان کی چاہت کی بدولت ہے. اور آزما کے دیکھ لے کوئی بھی بندہ, اگر اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا, وہ کرائسس میں ہے, تو ایک بار قدر کر کے دیکھے, اس کے کرائسس ختم نہ ہوئے تو جتنا جرمانہ ہوگا, جتنا اس کا ماں باپ پہ خرچہ ہوا ہوگا, آ کے مجھ سے لے جائے. تو جو اگر کامیاب ہو گیا تو پھر دل سے ان کی اپنی بیوی بچوں کسی کو اہمیت نہ دیں, ماں باپ کو اہمیت دیں. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ ماں کی ایک ویلیو ہے, ایک مقام ہے. تو جب اللہ نے کہا ہے ماں کا مقام ہے تو ہم لوگ کیا ہوتے ہیں. اور ہم لوگوں نے دیکھو جی, ہم مسلمان لوگ ہیں, ہمارا اللہ پہ بہت زیادہ یقین ہے, ہمارا قیامت پہ بہت زیادہ یقین ہے. تو ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہوا, پھر بھی ہم اللہ کے اوپر اتنا یقین کرتے ہیں کہ اپنے ہمسر بھی کٹوا دیتے ہیں اللہ کے نام پہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شان کے لیے. تو ماں باپ کو تو ہم نے دیکھا ہوا ہے نا, یہ تو ہمیں یقین ہے کہ ہم اس کے پیٹ میں سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہوا, تو اللہ کے خاطر ہم 5 وقت نمازیں بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن ماں کے جس کے پیٹ میں سے نکلے ہیں وہ تو آپ کو 100% یقین ہے نا کہ ہمیں اس نے پیدا کیا ہی کیا ہے. تو اس لیے اس کی عزت احترام جو ہے نا بہت زیادہ بنتا ہے. اگر اس کی آپ عزت کریں گے تو آپ سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا, اتنا خوش ہوگا کہ دنیا میں مجھے اللہ نے بادشاہ بنایا ہے, تو ہر بندہ انشاءاللہ ماں کی خدمت کرے گا تو وہ مجھ سے بڑا بادشاہ بن سکتا ہے. سر جیسے ملکی حالات چل رہے ہیں تو پولیٹکس کی طرف آپ کا تھوڑا سا ہے رجحان, آپ آگے آئندہ آنے والے سالوں میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کا کیا پلان ہے, کیا آپ پارٹیسپیٹ کریں گے ملک کے لیے, جو ہے آپ آگے بڑھ کے کام کرنا کوشش کریں گے ملکی نمائندہ بن کے؟ بھائی ہم ایسے ملکی نمائندے ہیں, کیا سمجھے, ہم ایسے ملک کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جہاں پہ ہمارے ملک کی شان ہے. بالکل آپ بالکل ایسے ہی ہے, باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں. میں ابھی آج کل جو ہے نا میرے سننے میں آیا کہ میں رشیا میں بہت فیمس ہوں. کافی رشین لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں کہ جی آپ ہماری کنٹری میں بہت فیمس ہیں. اسپین میں کافی ہوں. تو وہ میں فیمس نہیں ہوں, میرا ملک فیمس ہے. کیا سمجھے ہیں. تو اگر ہم اس طریقے سے خدمت کر رہے ہیں, اپنے ملک کا نام بتا رہے ہیں, یہ تو بھی بڑا اچھا ہو گیا ہے. ٹک ٹاک چل گئی ہے, پہلے فیس بک تھی, اس کے اندر یہ تھا کہ ایک محدود لمٹ تھی, دوستوں کے ساتھ وہی جان سکتے تھے. لیکن ابھی ٹک ٹاک کے اندر یہ ہے کہ پوری دنیا میں آٹومیٹک چلی جاتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے, بہت سارے لوگوں کو جن کو پاکستان کا پتہ بھی نہیں تھا وہ پوچھتے ہیں, ہم ان کو فخر سے بتاتے ہیں بھائی ہم پاکستانی ہیں. مجھے زیادہ تر لوگ یو اے ای کے سمجھتے ہیں. تو لوگ تو کہتے ہیں کسی کو کوئی یو اے ای کا سمجھے تو اپنا آپ کو فخر محسوس کرتا ہے, لیکن میں فخر سے کہتا ہوں بھائی میں پاکستانی ہوں. ٹھیک ہے, میرا بزنس یو اے ای میں ہے, یو اے ای سے ہمیں بہت پیار ہے, ہمارا رزق سب کچھ وہیں سے آ رہا ہے. تو بڑا اچھا ملک ہے, لیکن ہم ہیں پاکستانی, تو ہم فخر سے کہتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہم اس طریقے سے خدمت کر رہے ہیں, ہمارے ملک کا نام ہی ہو جائے تو بس سب کچھ. سر ایک پاکستانی دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے تو وہ اندر سے جو ہے وہ پاکستانی ہی رہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, یہ اللہ کا شکر ہے یہاں کی مٹی وفادار ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم ملک سے محبت کرتے ہیں ایسے ہمارا کام ہے اپنے ماں باپ سے بھی کریں, ان کی بھی ایسے ہی خدمت کریں. اچھا سر, ہم نے بڑا دیکھا کہ آپ ٹک ٹاکرز جو ہے ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. جتنے بھی نئے ٹیلنٹڈ لوگ آتے ہیں آپ آپ کو کوشش ہوتی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے, ان کو اپنے ساتھ آپ بلاتے ہیں, دعوتیں بھی کرتے ہیں. تو ٹک ٹاک کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہے, کتنا لگاؤ ہے, کبھی آپ نے ٹک ٹاک بنائی ہو فری ٹائم پہ, اور مطلب کہ اپنا اسپیئر ٹائم آپ نے اسپینڈ کیا, اور کون کون سے ٹک ٹاکر آپ کے فیوریٹ ہیں
آپ پلیز شیئر کریں. سارے میرے فیوریٹ ہیں, مجھے برا تو کوئی بھی نہیں لگتا کیونکہ سارے مجھ سے چاہت کرتے ہیں. کسی ایک بندے سے میرے بارے میں پوچھے میری کوئی برائی نہیں کرتا. تو اللہ کا شکر ہے سب اچھے لگتے ہیں. اور میں اس لیے یہ کرتا ہوں, میرے پاس دبئی آتے ہیں, سب آتے ہیں, سب کو ملنا جلنا مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ بھی سب ہمارے ملک کا نام ہی روشن کر رہے ہیں نا. کیا سمجھے, جو اچھی ویڈیوز بنا رہے ہیں. اور ان کے تھرو اگر کچھ ملک ایسے ہیں کہ ان لوگوں کو پاکستان کے نام کا بھی جو ہے نا وہ پتہ نہیں تھا پہلے, ٹھیک ہے, تو ابھی اگر ٹک ٹاک کے تھرو اگر یہ لوگ کوشش کر کے ہمارے پاکستان کا نام بن رہا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا کئی یورپ کی کنٹریوں میں اور ادھر ادھر آپ دیکھیں وہ لوگ انگریز گورے گوریاں وہ پاکستان آئی لو یو کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا نا کئی دفعہ. ہاں, تو یہ سب ہمارے نوجوانوں کی وجہ سے ہی ہے نا. فلیگ پکڑ کے ویڈیو بنا رہے ہیں, پاکستان کو آئی لو یو کہہ رہے ہیں. انڈیا کا ان کی موویز کی وجہ سے جو ہے نا انڈیا کا نام کافی فیمس ہوا تھا, ٹھیک ہے. وہ سب زیادہ تر لوگ کہتے ہیں انڈین. اب دبئی میں جو ہے ہم اردو زبان بولتے ہیں, وہاں پہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں آپ ہندی بول رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی یہ ہندی نہیں بول رہے ہیں, ہم اردو بول رہے ہیں. کیونکہ وہ فلمیں دیکھتے کہ نا ان کی فلمیں بہت زیادہ چڑھ گئی تھی, اس کی وجہ سے ان کا نام ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارا ملک اسٹرانگ ہے, طاقتور ہے, سپر پاور ہے, سب کچھ ہے ہم, لیکن ہم ایک محدود ہیں. ہمارے ملک کا نام ہونا چاہیے, کوئی بندہ ملک کی برائی نہ کرے, ہر بندہ ملک کی تعریف کرے. تو دیکھیں ہمارا نام کہاں سے کہاں جاتا ہے. اچھا سر, ٹک ٹاک پہ اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم کہ بڑا اور دوسرا کانٹینٹ بھی آنا شروع ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے جو اچھے کام کر رہے ہیں نا وہ بھی جو ہیں ان کو بھی بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو اس کانٹینٹ کے ایسے لوگوں کو کے بارے میں کچھ کہیں گے آپ کہ جن کی وجہ سے جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ فیمس نہیں ہو پاتے ہیں, اور کسی کی جو غلط بنائی ہوئی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے دنوں کے اندر ہی. تو بہت سے ایسے ہم نے دیکھے بھی ہیں اسٹارز, اور پھر بعد میں بہت سی تنقید کا بھی وہ سامنا کرنا پڑتا ہے, اور خام کا ایک ایپ جو ہے وہ بدنام ہو رہی ہے, جس سے بڑے اچھے لوگ بھی جو ہیں ان کا روزگار بھی ہے اور وہ فیمس بھی ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کچھ کہنا چاہیں گے کہ ٹک ٹاک پہ کانٹینٹ شاید کسی کی وجہ سے وہ کانٹینٹ بند ہو جائے, کسی کو نصیحت مل جاتی ہے. نہیں, یہ غلط ہے جی, بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بلکہ ایسا ایک حکومتی لیول پہ بھی ایسا ہونا چاہیے, کوئی بندہ کسی کو اگر کوئی گالی نکالتا ہے یا کوئی برا کہتا ہے تو وہ اس کو نہیں کہہ رہا ہوتا. یہ ہماری ٹک ٹاک جو ہے یہ پوری دنیا میں آٹومیٹک چلی جاتی ہے. یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف لاہور کی حد تک رہے گی یا پاکستان کی حد تک رہے گی. جس کی تھوڑی سی ویڈیو تھوڑی سی چڑھتی ہے نا وہ آٹومیٹک دوسری کنٹریوں میں چلی جاتی ہے. تو یہ ہمیشہ کبھی خاندانی بندہ جو ہوگا نا کبھی کسی کی برائی نہیں کرے گا, چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے. ہمیشہ غلط وہی آدمی کرے گا جو خاندانی طور پہ غلط ہوگا, یا اس کی ماں میں فرق ہے یا اس کے باپ میں فرق ہے, کہیں نہ کہیں سے اس کو فرق ہے تو وہ ایسی بات کرے گا. اس لیے سب کا کام ہے اپنی عزت بچایا کریں, کسی کو برا نہ کہیں, ہر بندے کی تعریف کریں. تو اس کے ساتھ اپنا بھی نام, عزت تو اللہ نے دینی ہے نا, کیا سمجھیں. تو اچھا کریں, اچھے پیغام دیں. اس کے اندر آپ نے میرے سے اتنی بات کی ہے تو میں تو اچھا پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے ان کاموں کی ضرورت نہیں ہے, میرا بزنس ہے, کاروبار, اللہ کا شکر ہے, بہت کچھ ہے. میں اتنا ٹائم اس میں دوں تو میں کئی گنا کما لیتا ہوں. لیکن یہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمارے ملک کا نام بنے. باقیوں کا بھی یہی کام ہے کہ وہ یہ سوچیں کسی کو غلط کہنے سے پہلے کہ بھئی یہ میرا پیغام پوری دنیا تک جائے گا تو میں کسی کو غلط نہ کہوں. غلط کہنا تو بھائی اپنے دشمنوں کو کہو, کیا سمجھو, جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں ان کو کہو غلط. آپ اپنے بھائیوں کو کیوں غلط کہہ رہے ہو؟ اپنے ملک کے سب بھائی ہیں, سب دوست ہیں, کسی کو کوئی غلط نہ کہے, ان کی تعریف کرے کہ بھئی اس کی وجہ سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو رہا ہے, لوگوں کی زبان پہ نام چڑھ رہا ہے پاکستان. پاکستان نام چڑھے گا, لوگوں کا دل کرے گا پاکستان میں آنے کو. یہاں پہ وزٹر آئیں گے, پیسہ آئے گا, سب خوشحال ہوں گے, کیا سمجھے. اچھا سر, ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مطلب ہوتا ہے کہ بچپن کا کوئی ایسا مومنٹ ہوتا ہے فرینڈس کے ساتھ ہوتا ہے جو کبھی مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے, بھولتا نہیں ہے. انسان کی اتنی بھی کوشش کر لے ایسا وہ واقعہ ہوتا ہے, اور فنی اور مطلب کہ اتنا خوشی کا ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ گزارا وہ لمحے جو ہیں وہ پھر وہ انسان کی اتنی بھی کوشش کر لے گزرا ہوا وقت آتا نہیں ہے, لیکن وہ یادیں رہ جاتی ہیں, میموریز رہ جاتی ہیں. تو کوئی ایسی میموری جو خوبصورت میموری ہو آپ کی فرینڈس کے ساتھ, کوئی ایسا واقعہ دلچسپ جو چھوٹا سا مومنٹ ہو اور آپ وہ مطلب وہ مائنڈ میں رہتا ہو ہر ٹائم, وہ یاد کر کے خوشی ہوتی ہو, تو ایسا کوئی واقعہ آپ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ باقی اسٹوڈنٹ ہی کا دور تو آپ کو پتہ ہے ایک مزے کا ہوتا ہے. اب بھی اسٹوڈنٹ کے دور سے گزرے ہیں,
گھومنے چلے جاتے تھے دوستوں کے ساتھ, پارکوں میں نکل جاتے تھے, تو پڑھنے کے لیے جاتے تھے. گھر والوں نے خیر شروع سے ہی اپنی کنوینس لے کے دی تھی, لیکن پھر بھی کوشش کرتے تھے کہ گھر والوں سے چھپ کے کنوینس کھڑی کر جاتے تھے, تو کوشش کرتے تھے بسوں کے پیچھے لمک کے جاتے تھے, وہ بڑا مزہ آتا تھا. مطلب یہ والے کام بھی شیر خان صاحب نے کیے ہوئے ہیں بچپن اسٹوڈنٹ لائف میں. تو آپ کو پتہ ہے سب کے اوپر ایک جیسے ہی ہوتا ہے نا, کوئی بچپن میں تو کچھ بھی نہیں, کوئی چاہے بادشاہ کا بھی بیٹا اس کا بچپن تو ایک جیسے سب کا گزرتا ہے. تو بڑے مزے کیے ہیں میں جی, مجھ سے آپ نہ پوچھیں کیونکہ میری بچپن کی بہت یادیں ہیں. ہاں ہمارے بڑے دوست ہیں, ہم نے بہت انجوائے کیا اپنی لائف کو. سر کھانے میں کیا چیز پسند ہے, کھانے کی فیوریٹ ڈش جو آپ کی ہے, وہ جو آپ کہیں پہ بھی چلے جانا تو بس ہوتا ہے کہ نہیں وہ چیز مل جائے تو بھوک ختم ہو جائے. میں مٹن پالک جو ہے نا, ہاں یہ شوق سے کھاتا ہوں, یا فش میں شوق سے کھاتا ہوں. ہاں جی, یہ دو شوق جو ہیں یہ پڑھی ہوں میرے سامنے, تو اور کچھ بھی ہو تو میں کوشش کرتا ہوں یہی. ہاں اب جب میری دعوت بھی کوئی کرتا ہے تو ان کی یہی ہوتی ہے کہ اس کے لیے اسپیشل جو ہے نا مٹن پالک بن جائے اور ساتھ فش وغیرہ بن جائے نا. اچھا سر, آپ کے پاس ایک شعر ہوتا تھا, آپ کے نام میں بھی شیر خان صاحب ہے اور آپ کے پاس شعر بھی تھا, وہ شعر کہاں پہ ہے, وہ نظر مطلب وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. بھائی وہ میں ابھی جب پچھلے دن آیا تھا, پچھلے دن آپ کو پتا تھا سردی بہت زیادہ تھی, تو وہ ہم سے ان کو میں نے بچوں کو منع بھی کیا تھا کہ یار اس کو جو ہے نا نہلانا نہیں, کیونکہ وائٹ کلر کا بڑا خوبصورت شعر تھا وہ نا. تو انہوں نے پکڑ کے میرا چھوٹا شیری اور یہ اسد وغیرہ انہوں نے پکڑ کے اس کو نہلا دیا ٹھنڈے پانی سے. ٹھنڈے پانی سے نہلانے کے بعد وہ پھر یہاں پہ فرش پہ بیٹھا رہا, تو وہ بیمار ہو گیا نا. ہاں جی, تو بس ایسے ہی ہے. وہ بھی اس کی ٹیک کیئر چل رہی ہے. ہاں جی, اس کی ٹیک کیئر چل رہی ہے, دعا کریں اللہ خیر کرے, ٹھیک ہو انشاءاللہ سر اللہ خیر کرے گا اور وہ جلدی واپس آئے. وہ ایسی چیزیں بھی جو ہیں وہ گھر کی رونق ہی بن جاتی ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. سر آپ ایٹ دی اینڈ آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کے ذریعے آپ جو ہمارے پاکستانی ہیں جو لوگ ہیں ان کو کچھ بھی پیغام دینا چاہیں, ہماری گورنمنٹ کو کچھ کسی بھی حوالے سے کچھ بھی آپ کا جو پیغام ہے, کچھ بھی آپ ہماری یوتھ کو, جنریشن کو, آنے والے جو بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے آگے اپنی پریکٹیکل لائف میں آنا ہے, کچھ بھی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ ضرور شیئر دیجیے گا. میرا تو یہی پیغام ہے, سب سے میں نے یہی بولا کہ ماں باپ کی خدمت کریں. جب آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے آپ خود بخود درست ہو جائیں گے ہر لحاظ سے. جب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ خوف ڈال دے گا, ماں باپ کا خوف ڈال دے گا, تو آپ سمجھے ہر لحاظ سے آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے. جی میرا یہی پیغام ہے سب دوستوں سے. جی تو ناظرین, آپ نے شیر خان صاحب کی باتیں سنی اور ان کی ہم نے روٹین لائف کے بارے میں بھی پوچھا, ان کی فیوریٹ ڈشز کے بارے میں, اور ان کی جو یا میموریز ہیں ان کے بارے میں, دوستوں کے بارے میں, ان کے بچپن کیسے گزرا, اور بزنس کے بارے میں ہر طریقے سے بات کی. اور اب اولڈ ہے جو ہم جو ہے وہ بنا رہے, انڈر کنسٹرکشن ہے, بڑا پروجیکٹ ہے, اس وجہ سے ٹائم لگ رہا ہے. تو ہم نے بہت ساری باتیں کی, بہت اچھا ٹائم گزرا, بہت خوشی ہوئی مجھے مل کے, اور میں تھوڑا سا نروس بھی ہو رہا تھا جب آپ سے ملنے آ رہا تھا کیونکہ میرا فرسٹ ٹائم تھا. تو لیکن بہت اچھا لگا, بہت بااثر شخصیت ہیں اور مل کے بہت خوشی ہوئی مجھے بھی. تو اسی کے ساتھ جو ہے ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, کیمرہ مین اویس بابر کے ساتھ نقاش نوید, لاہور آواز.